اقوال زرعی کی روشنی میں گفتگو کریں گے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوبصورت اصول جو ہیں وہ کیا ہیں اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں. آپ نے اپنے ماننے والے، چاہنے والے، ارادت رکھنے والوں کو کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں. سیرت تو ان کی پڑھ لی، کردار بھی ان کا سن لیا ہم نے، تو آج ان کی تعلیمات کو اجاگر کریں گے. یاد رہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عمر ہے نا، یہ تقریباً 94 یا 95 سال بنتی، تقریباً 94 یا 95 سال آپ نے زندگی بسر کی. اور آخری نماز جو آپ نے ادا کی وہ عشاء کی نماز تھی. کون سی جی؟ اور جماعت خود کروائی تھی، جماعت بھی خود کروائی تھی. اور اتنی عمر میں، اتنی پکی عمر میں بھی کسی کے محتاج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فرید الدین نے اپنے آپ کو صرف اللہ کا محتاج رکھا تھا، اور اللہ نے پھر انہیں کسی اور کا محتاج بننے نہیں دیا. میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ پاک پتن جب یہ آئے نا، اس وقت تو ان کی عمر 70 سال تھی، یعنی کہ زندگی کا اکثر حصہ پاک پتن میں نہیں گزارا. تو مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں پہ رہے، لیکن ہم نے وہ سارے 70 سال بھلا دیے، فراموش کر دیے. اور پاک پتن کے 20-25 سالوں میں سے صرف ہم نے ایک شکر یاد رکھی ہے، اور صرف ایک ہی کرامت یاد رکھی ہے کہ جائے نماز اٹھائی تو نیچے شکر کی پڑیاں پڑی تھی. حالانکہ ان کی جو 95 سالہ تعلیمات ہے، ان کی زندگی ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دی، جس کی وجہ سے ہمیں ذبح حالی کا شکار ہونا پڑا. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذبح حال ہیں کہ انہوں نے قرآن کو بھی بھلا دیا. دیکھیں نا، قرآن ہم تب ہی نکالتے ہیں جب کوئی فوتگی ہو جائے، یا کوئی گھر میں مصیبت آ جائے، یا تو کاروبار نہ چل رہا ہو، پھر قرآن کھول لیں گے. اور پھر فوتگی بھی ہو جائے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ گھر میں سپاروں کا سیٹ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی مسجد میں جائیں گے یا کسی سے پتہ کریں گے. پورے مسجد کے اندر 2-4 سیٹ ہوں گے، اور محلے میں 400-500 گھر ہیں، وہ سب اسی پہ گزارا کرتے ہیں. تو یہ ہماری قرآن سے عدم دلچسپی جو ہے نا، یہ ہمیں تنزلی کی طرف لے کے جا رہی ہے، ہمیں تباہ کر رہی ہے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ. اور جب آپ کا وصال ہوا نا، تو قبر کے اندر کچی اینٹیں، اب تو ایک عجیب رواج چل پڑا، حالانکہ شریعت نے اس کی بڑی مخالفت کی ہے، پکی قبریں بنانے کا رواج چل پڑا. حالانکہ قبر کو کچا رکھنا چاہیے، اندر اینٹیں بھی جو لگائی جائیں وہ پکی ہوئی نہ ہوں، وہ گارے کی اینٹ ہو لیکن وہ بھٹے میں سے نہ گزری ہو، کچا رکھا جائے اس کو. الخیر، تو کچی اینٹوں کی جب ضرورت پڑی نا، اب دیکھیں جن کے اتنے ماننے والے، اتنے چاہنے والے، اور سرمایہ کیا ہے جی کہ کچی اینٹیں لگانے کے لیے اینٹیں دستیاب ہی نہیں ہیں. اور آپ کی رہائش جہاں تھی اس کا دروازہ توڑ کر اس کی بنیادوں سے اینٹیں نکالی گئی قبر کے اندر لگانے کے لیے. اور یہ اینٹیں لگائیں کس نے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اور کتنی محبت سے لگائیں، آپ اندازہ کریں. آخر حضرت نظام الدین شاگرد ہیں بابا فرید کے، یہ بھی قرآن سے محبت کرتے، اتنا قرآن پڑھتے کہ کھارا پانی میٹھا کرنے کے لیے نا کوئی فلٹر نہیں تھا. حضرت بابا فرید ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتے تھے تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا. لیجے میں اتنی مٹھاس آ چکی تھی، ایک دفعہ پھونک مارتے تھے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور پانی میٹھا ہو جاتا تھا. تو حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی قرآن کی تعلیم دی، بتایا قرآن سے محبت. اور جب وہ قبر بنی نا اندر سے، حضرت فرید الدین کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب قبر تیار ہوئی، ایک ایک اینٹ پر نظام الدین اولیاء نے 11 مرتبہ قرآن پڑھا. لوگ اکٹھے کیے، طلباء اکٹھے کیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کی کہ وقت بھی اتنا لگایا کہ تدفین میں تاخیر بھی نہ ہو. آج ایک یہ بھی مسئلہ بڑا خلاف شرع ہے، تدفین میں بلا وجہ کی تاخیر، 2 دن سرد خانے میں رکھنا،
ایک ایک دن سرد خانے میں رکھنا، ایک جنازہ ادھر پڑھا دینا، ایک ادھر پڑھا دینا، نہیں جی وہ آبائی علاقہ ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ تدفین میں جتنی تاخیر کی جائے گی وہ جتنے اس کے لواحقین ہیں وہ سب اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ کچھ لوگ اگر اس نیت سے تاخیر کریں کہ جنازہ بڑھ جائے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ نیت رکھنا بھی گناہ ہے، یہ نیت رکھنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے معاملات ہیں نا۔ اب اس کو اب بشری تقاضے ہیں، جسم کی پتہ نہیں کیا کیفیت ہو جائے، کیا حالت ہو جائے، رب چاہتا ہے بندہ فوراً سپرد خاک کر دیا جائے تاکہ کوئی اس کے کسی بھی عیب پر مطلع نہ ہو۔ اب دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جب سفر پہ نکلے تو آپ کی والدہ ساتھ تھی اور ایک خادمہ ساتھ تھی، تو رستے میں ابوا جاتے ہوئے، ابوا کا ایک مقام آیا مدینہ جاتے ہوئے، یعنی کہ مدینے کے رستے میں ایک مقام تھا ابوا، تو وہاں رشتہ داروں سے ملنے آئے تھے۔ تو ابوا کے قریب نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا وصال ہو گیا، تو وہیں پر ان کی تدفین کر دی گئی مقام ابوا میں، جہاں پر جن کا وصال ہوتا تھا وہیں پر تدفین کر دی جاتی، اسی جگہ پر تدفین کر دی جاتی تھی۔ مسئلہ شریعت کا بھی یہی ہے کہ تدفین میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کہ زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے۔ پھر کچھ لوگ ایک یہ ضمناً مسئلہ ہے تو میں ڈسکس کر دوں، وہ کہتے ہیں جی قبر کی جگہ نہیں مل رہی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسی قبرستان میں دفنانا ضروری ہے؟ یار کہیں اور لے جائیں، نئے قبرستان بن رہے ہیں۔ پھر کئی جناب کہیں گے نہیں جناب یہ ابا جی کی قبر یہاں تھی تو اب والدہ کو بھی یہیں دفن کر دیا جائے ایک ہی قبر میں، اور وہ دلیل پتہ کیا دیں گے، وہ 70 مردے بھی تو نکل لیں نا ایک قبر سے، حالانکہ ایسی حدیث ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں کہ ایک قبر سے 70 لوگ نکلیں گے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، کہیں حدیث آئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے یہ بات بنائی ہوئی ہے۔ قبر میں قبر بنانا حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو دفن کر دیا جائے پھر اس کی قبر کھلے اور قبر کھلتے ہوئے اس کے معاملات پر کوئی مطلع ہو، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا قبر میں قبر بنانا بھی جائز ہے۔ یار جو دین قبر پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ قبر پر قبر بنانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ قبروں کو تکیہ گاہ نہ بناؤ، حکم ہے نا قبروں کے اوپر نہ چلو، تو قبر پر قبر کیسے بن سکتی ہے؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دہلی سے نا سینکڑوں قرآن کے حافظ بلائے، اور دیکھیں نا کیا کہنے ان حافظوں کے جن کے استاذ نظام الدین ہیں، اور کیا کہنا اس محفل سال ثواب کا جس میں سال ثواب حضرت بابا فرید الدین کو کیا جا رہا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک ایک اینٹ پر 11 قرآن، 11 صورتیں نہیں، 11 سپارے نہیں، ایک ایک اینٹ پر 11 قرآن پاک پڑھے گئے، اور پھر وہ مزار جو ہے اس کو تعمیر کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کم و بیش اپنی 94-95 سالہ زندگی ذکر الہی میں گزاری ہے۔ اچھا، ذکر الہی کا معنی صرف یہ نہیں کہ تسبیح پکڑ کے زبان سے اللہ 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 کرتے رہے، ایک ہوتا ہے ذکر باللسان، ذکر لسانی، اور ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، دل سے ذکر کرنا۔ تو حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر کسی کو شرعی مسئلہ بھی سمجھا رہے ہوتے تھے تو دل میں اللہ کا ہی ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ دل میں اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، ذکر کا مطلب ہے یاد رکھنا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں یک دم غافل 100 دم کافر، کہ جو ایک لمحہ اللہ کی یاد سے بے خبر ہو گیا تو گویا وہ 100 لمحے بے خبر ہو گئے۔ یعنی کہ اس طرح کو بچہ چھٹی کر لے تو اس ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ تو اب 3 دن پیچھے چلا گیا یا مہینہ پیچھے چلا گیا، تو بزرگ فرماتے ہیں جو ایک لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزار دے وہ 100 لمحے پیچھے چلا گیا ہے، وہ 100 لمحے۔ تو بزرگ جتنے بھی ہیں ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل، ہاں بشری تقاضے ہیں، چونکہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے نا کہ معصوم نبی ہیں یا فرشتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، ہاں بشری تقاضے ہیں، کبھی کوئی شیطانی حملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ محفوظ رکھتا ہے،
کچھ نسیان بھی طاری ہو سکتا ہے، کچھ بشری معاملات بھی ہیں، حاجتیں بھی ہیں، وہ ایک امر آخر، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر حصہ وہ اسی طرح گزارتے تھے کہ اللہ کی یاد سے دل جو ہے وہ بے خبر نہ ہو، اللہ کی یاد سے دل بے خبر نہ ہو، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اچھا 94-95 سالہ زندگی میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ آپ صرف ایک پیر نہیں تھے، حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین عالم تھے، مائے کے پایا ناز، اور مایا ناز عالم دین تھے، مفتی تھے، مفتیوں کے استاذ تھے، اور آپ عالم کورس کرایا کرتے تھے باقاعدہ بلا ناغہ دن کو، اور رات کو جو بھٹکے ہوئے ہیں نا ان کی اصلاح کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ دن کو طلباء کو تعلیم دیتے، اور رات کو وہ لوگ جنہیں چلے کاٹنے کا شوق ہے، ذکر وظیفے کرنے کا شوق ہے، انہیں جا کر شریعت بھی سمجھایا کرتے تھے کہ شریعت مقدم ہے، کہ پہلے مسئلہ سمجھو پھر وظیفہ کرو پھر عمل کرو۔ رات اس طرح بسر کرتے حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہوں نے اپنی یہ 94-95 سالہ زندگی جس کے اندر انہوں نے کسب فیض کیا، اکتساب فیض حاصل کیا اور فیض تقسیم کیا مختلف بزرگوں سے۔ اب حضرت فرید الدین کی کڑی جڑتی ہے قطب الدین اور معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے۔ ان کے شاگرد بے شمار بے بہار، ان کے یار دوستوں کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جن کے یار بیلیوں میں حضرت لال شہباز قلندر ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، یہ ان کے یار بیلی ہیں، اور یہ دوست وغیرہ، انہوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کی۔ اب اتنی ساری زندگی میں جو نچوڑ دیا انہوں نے، اپنی زندگی کا نچوڑ، جو تعلیمات دیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نمبر 1، آپ نے دیکھیں نا آج بڑی بڑی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے پھڈے، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت تک بات جا پہنچتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس دشمنی کو ختم کیسے کیا جائے، اس دشمنی کو دوستی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ حضرت فرید الدین نے ایک وظیفہ بتایا، ایک ٹوٹکا بتایا، وہ کہتے ہیں بڑی سی بڑی دشمنی ہوگی نا، اس بات پر عمل کرو گے تو دشمنی ٹوٹ جائے گی، اور یہ چیز ایسی ہے اس سے کسی کی انا بھی متاثر نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا جی فلانا جھک گیا یا میں جھک گیا۔ وہ چیز کیا، حضرت فرید الدین فرماتے ہیں دشمن کو پیغام بھیجیں، اسے کہیں آپ آئیں یا مجھے بلائیں، ہم بیٹھ کر اپنے معاملات کے بارے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دشمن سے مشورہ کرنے پر دشمنی ٹوٹ جاتی ہے۔ دشمن سے کیا کریں؟ صرف مشورہ کریں تو کیا ہوتا ہے جی؟ ختم۔ کیسے ختم ہو جائے گی یار؟ سوال، اب اتنے لوگ آئیں گے اور یار آ کر وہ ایک دوسرے کم از کم یہ تو کہیں گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب سلامتی کی دعا دیں گے تو ان میں سے کوئی ایک تو ہوگا نا جس کی اللہ ٹالے گا نہیں، اللہ جس کی رد نہیں کرتا، تو بس اس کی برکت سے ان سب کے درمیان کیا ہو جاتی ہے؟ صلح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، تھانے کچہریوں تک بات جاتی ہے، لیکن واپس جب نکلتے ہیں تو ہنس کے مسکرا کے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو نشست ہوتی ہے نا، بیٹھک ہوتی ہے، اس سے معاملات جو ہیں وہ اگر وہ بیٹھیں گے نہیں نا آپس میں، وہ تیسرا آگے اس کو اس کی سنا گیا، اس کو اس کی سنا گیا، تو وہ دوریاں بڑھتی جائیں گی، وہ اپنائیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو حضرت فرید الدین فرماتے ہیں کہ دشمن سے مشورہ لو تو کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے دشمنی ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اپنے مریدین کو، ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہنر ضرور حاصل کرنا ہے۔ کیا جی؟ ہنر مند بنو۔ کیا بنو جی؟ چاہے تمہیں ذلیل ہو کے ہنر سیکھنا پڑے، ہنر مند بنو۔ یہ کس کی تعلیم ہے جی؟ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ، اور یہ در حقیقت تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم در حقیقت حضور کی ہے۔ ایک شخص آئے نا مانگنے کے لیے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، وہ ان کے لیے رقم کا اہتمام کیا اور فرمایا کہ یہ 1 روپے کی کلاڑی خریدو، جا کے 1 روپیہ گھر خرچ کرو، 1 روپے کی کلاڑی خریدو اور جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بازار میں بیچو، کب تک مانگتے رہو گے؟ خیرات دینا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی طلب ختم کر دینا کمال ہے۔ جو بندہ محتاج ہے، فقیر ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرنا ٹھیک ہے، نیکی ہے، لیکن صحیح مدد یہ ہے اسے مانگنے والوں کے سب سے باہر نکال دیا جائے، اسے خود مختار بنا دیا جائے۔ تو حضرت فرید الدین فرماتے ہیں مریدوں کو
کہ سارے کام کرو لیکن ہنر لازمی سیکھو، چاہے تمہیں ذلیل ہونا پڑے۔ دیکھیں پتہ نہیں شاید یہ ہمارے معاشرے کا رواج بھی یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ چند بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے، بڑے ماہر اساتذہ بھی ہوں گے، بڑے ماہر کاریگر بھی ہوں گے، لیکن اکثر یہی ہے ہنر سکھانے میں بڑے بخیل ہوتے ہیں۔ ہنر سکھانے میں بڑے، بچہ کپڑے سینا سیکھنے چلا جائے، وہ 6 مہینے وہ بٹن لگاتا رہتا ہے۔ اب اصل میں جو ماہرین ہیں وہ ان کی بات سنیں تو ہم کہیں گے یار تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں یار جیسے ہی کام کو سیکھ لے اگلے دن آتا ہی کوئی نہیں، وہ دوڑ جاتے ہیں۔ اب کام ہم نے سکھایا تو انہیں چاہیے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ ہماری ہیلپ کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہماری مدد کریں، تو اس لیے یہ دوڑ جاتے ہیں، اپنی دکان ڈال لیتے ہیں۔ اور ہم پھر اسی لیے ان کو جو بعد میں انہوں نے ٹائم دینا ہوتا ہے ہم کو پہلے ٹائم لے لیتے ہیں کہ جناب ان کو صحیح ہم سکھاتے نہیں۔ الخیر جو بھی صورتحال ہے کام سکھا تو وہ دیتے ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو سیکھنے والا ہے نا اسے استاذ کا زیادہ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ ایک رائٹر نے لکھا، وہ کہتے میں ایک یونیورسٹی میں گیا، اٹلی کی یونیورسٹی تھی غالباً، تو وہاں ہم کھڑے تھے اور میں تھا اور وہاں کے کوئی پروفیسر میرے ساتھ کھڑے تھے، تو میرا منہ نا ان کی طرف تھا، ان کا پیچھے اس طرف منہ تھا جہاں سے طلباء آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ کہتے مجھے بار بار نا جمپ کی آواز آ رہی تھی، یہ وہ ہیں جو غیر مسلم، جمپ کرنے کی، چھلانگ مارنے کی نا آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے مڑ کے نہیں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ، کہتے میں نے دیکھا تو ہم چونکہ کھڑے تھے، میں بھی ٹیچر ہوں وہ بھی ٹیچر، تو ہمارا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ کیا پڑ رہا تھا؟ وہ ہمارے سائے پہ پاؤں رکھنے کی بجائے جمپ کر کے چلے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ استاذ کی بے ادبی ہوگی اگر ہم اس کے سائے پہ پاؤں رکھ دیں، اور وہ کہتے ہیں میں اس دن سمجھا اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے۔ اور وہی اپنا واقعہ ایک جگہ یوں لکھتے ہیں کہ میرا وہاں جب ٹریفک چلان ہوا تو میں نہیں بھر سکا، میرا عدالت سے نوٹس آ گیا، میں وہاں چلا گیا، تو جج نے وجہ پوچھی چلان نہ ادا کرنے کی، تو میں نے کہا جی میں چونکہ ٹیچر ہوں تو میں پڑھانے میں مصروف ہوتا ہوں تو مجھے ٹائم ہو۔ کہتے میرے یہ جملے کہنے کی دیر تھی، جج کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا ایک استاذ اور عدالت میں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں معافی دیں، ہمیں معاف کریں، اور چلان بھی آپ کا غلط کٹا ہے، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس دن معلوم ہوا کہ ان قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے کہ یہ اپنے معلمین کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم استاد سے یہ مطالبہ تو کرتے ہیں کہ بچے کو ماں باپ کی تمیز سکھائیں، لیکن خود بچے کو استاد کی تمیز ہے۔ بڑی سادہ سی مثال کے طور میں بچہ گھر میں کچھ بھی کرے، سویرے میں تیرے استاد نو دساں گا، استاد صاحب بھی نہیں لفظ، اور بچے کے ذہن میں نا استاد کو بہو بلا بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، وہ کچھ بھی کرے میں دسنا مذاق ہے، وہ فون کر رہے ہیں۔ بالخصوص جو مدرسے کے اساتذہ ہوتے ہیں نا، قاری صاحبان، ان کے لیے میں تیرے قاری صاحب نے دسنا، بچہ سمجھتا ہے قاری صاحب پتہ نہیں کچھ جلاد ہیں یا پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا۔ اور اسی طرح گھروں میں جو بچوں کی مائیں ہوتی ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کے معاملات، آنے دو تمہارے پاپا کو، وہ بچہ سمجھتا ہے پاپا پتہ نہیں میرا کچھ جلاد ہے، پتہ نہیں وہ آگے کیا کر دے گا۔ تو ہمیں اس طرح کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کو اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ جب دینی تعلیمات کے مطابق چلیں گے نا تو ہم اچھے رہیں گے۔ الخیر بات یہ ہو رہی ہے اساتذہ کی عزت کریں، جو ہنر سکھاتا ہے نا وہ سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کوئی کسی کو ہنر مند بنا دے۔ تعلیم بھی ایک ہنر ہے۔ اچھا آپ نے مزید فرمایا کہ ایک آدمی، 2 آدمی اگر بیٹھ کر کسی بات میں مشورہ کریں، آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں، تو یہ اکیلے 2 سال غور و فکر کرنے سے بہتر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں یار ہیں تو بابا فرید ہے، یہ تو کریں بات کو اللہ والی، کو ذکر اذکار کو کرامتوں والی، یہ کیا ان کی تعلیمات شروع کر دی ہیں معاشرت والی، اور یہ بزرگ ہی تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہم نے دنیا میں رہنا کیسے، ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسے۔ یہ میں پوائنٹ پہلے نمبر پہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اکثر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بس وہ جہاں پر بھی حضرت بابا فرید کا نام آئے گا نا تو سب کے ذہنوں میں یہی بات آئے گی، ایک ٹوپی، ایک تسبیح، ایک مصلی تے 2 پوڑیاں شکر دی ہیں، بس یہی پہ مان لوں۔ حالانکہ یہ دیکھیں یار ایسی شاندار حسن معاشرت بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ بتا رہے ہیں، اور ایسے بہترین
منتظم کے لوگ اپنے ذاتی معاملات تک، انفرادی معاملات تک حضرت بابا فرید کے پاس لے کے آتے ہیں اور آپ قرآن اور سنت کے مطابق انہیں حل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اکیلے سوچ بچار کرنے سے بہتر کیا ہے جی؟ دو لوگوں سے کیا کیا جائے؟ مشورہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو ایسے ہی کرتے تھے نا۔ بتاؤ صحابہ تمہاری رائے کیا ہے؟ اور اللہ نے بھی جب بنی نوع انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں کو فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر، فرشتوں سے بھی مشورہ ہوا نا، اور فرشتوں کو پتہ ہے الخیر اب باتیں ہوئیں جو بھی وہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ تو دو لوگ جب مشورہ کر لیں نا تو یہ سال ہا سال غور و فکر کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضرت بابا فرید فرما رہے ہیں کہ ایک اور ایک دو نہیں، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسی چیز بیچنے کی کوشش نہ کرے جسے لوگ خریدنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیچتے ہوئے پھر جھوٹ کا سہارا لے گا، غلط بیانی کرے گا، وہ ڈیمانڈ پیدا کرے گا وہاں پہ جھوٹی۔ تو دیکھیں نا، آپ ہو سکتا ہے کوئی نئے آدمی کے یار بابے ہوں تجارت رہن کی تلگ ہے، اور بابے ہی بتا رہے ہیں کہ سچا تاجر اس کی شان کیا ہے۔ جب آدمی سچا تاجر بنے گا تو درجہ اس کو کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ سچا تاجر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ جنت میں وہ ہوگا جو تجارت کرتا ہے سچ بول کے، جو جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ ایسی چیز بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے کوئی خریدنے پر آمادہ نہ ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے یہ ہو، تسخیر خلق چاہتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ نا وظیفہ پوچھتے ہیں، اور پیران کرام جو ہیں، پیر حضرات، وہ جو صاحب اجازت ہے وہ تسخیر خلق کا وظیفہ دیتے ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی وظائف کرنے والے بیٹھے ہیں تو وہ شاید میری بات کو زیادہ سمجھیں گے۔ اب جس طرح یہ سفر کا مہینہ شروع ہوگا تو سفر کے مہینے میں بھی اس حوالے سے ایک وظیفہ کیا جاتا ہے، غالباً اس کو حزب البحر کہتے ہیں۔ وہ جب شروع کرتے ہیں تو وہ 2-3 دن مسجد میں اعتکاف کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی گنتی پوری کرنی ہوتی ہے، اور پھر 3 دن کے بعد شاید وہ گنتی پوری ہوتی ہے، پھر روزانہ کو 11-12 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ الخیر، بڑے بڑے وظیفے کیے جاتے ہیں تسخیر خلق کے۔ تسخیر خلق کا مطلب یہ ہے کہ سب میرے دوست بن جائیں، سب میرا دشمن کوئی نہ ہو۔ تو حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملے میں بات سمجھا دی اور کہا تم اس پر جتنا جلدی عمل کرو گے اتنے جلدی لوگ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ فرماتے ہیں اپنے آپ کو تکبر سے بچا لو، سب تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اپنے آپ کو کس سے بچاؤ جی؟ کس سے جی؟ تکبر سے بچاؤ تو سب کیا ہوں گے تمہارے۔ کیا مطلب کہ جو تکبر کرتا ہے سب اس کے دشمن۔ یہ سب کا لفظ پتہ کیوں آیا؟ کہ تکبر کرنے والا در حقیقت رب کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ تکبر میری چادر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر کہ سب سے بڑا کون ہے جی؟ وہ صرف مسجد میں بڑا نہیں ہے، ہماری پنچایت کا بڑا بھی وہی ہے، ہماری دکان کا بڑا بھی وہی ہے، ہمارے گھر کا بڑا بھی وہی ہے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے۔ تو اللہ بڑا ہے، اس کا مطلب کیا؟ وہ پنجابی میں بڑا خوبصورت کہا نا کہ تیرے ہندے یا سن دے یا محبوبہ، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا، سو تیری سونے تو ہی ہوئی ہیں، ہووے شرک آیاں جے میں ہوا۔ بزرگوں نے اس پر عمل ایسا کیا کہ اپنی ذات کی ہی نفی کر دی۔ وہ کہتے میں تو ہوں ہی نہیں نا، میں تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی ذات کی اس انداز سے اور کمال انداز سے نفی کی اللہ کو، اللہ کے اس بات کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آج بہت سے لوگ جستجو اور ٹو میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، پروپیگنڈا، اس کے پیچھے جا، اس کے پیچھے جا، لڑائی جھگڑے فتنے فساد۔ اس کی ایک بنیادی وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا زیادہ وقت جو ہے نا وہ دوسروں کے حال پر نظر دوڑانے میں گزار دیتے ہیں۔ تو بیچارہ گزرا ہے نا، کوئی ایسے شاپر پکڑا ہوا ہے، اسکین کر لیں گے اندر کیا ہے، پھر یہ بھی بتا دیں گے کتوں لے آیا ہے، تو پھر ابھی دس دیں گے بڑے آج کل پھل فروٹ آ رہے ہیں نا، خیر ہی ہوئے بھی تمہارا وہ کھا رہا ہے یا تم سے لے کے کھا رہا ہے، تم اپنے ذمہ دار ہو۔ وہ آپ شکر ادا کریں، ماشاءاللہ کہیں،
آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ اسے اور عطا کرے اور عطا کرے، اور آپ اچھی نیت کریں کہ دعا دیں کہ اللہ یہ پھل کھائے اور اس کو قوت ملے، یہ توانائی کے ساتھ نماز پڑھ سکے، اچھا سوچنا چاہیے۔ حضرت فرید الدین فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو، آپ فرماتے ہیں اپنے عیبوں کو ڈھونڈنے کی عادت بناؤ۔ کس کو جی؟ اپنے عیب کو۔ کس کو جی؟ اپنے عیب کو ڈھونڈنے کی عادت بناؤ۔ ایک بندہ 7 دفعہ بہشتی گزر آیا ہو اور وہ ہر سال کلو کلو شکر لا کے کھاتا بھی ہے، بانٹتا بھی ہے، لیکن وہ اپنے عیب نہیں دیکھتا اور دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، وہ فرید کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ گئے نا، برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر جھاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ اور بہادر شاہ ظفر نے کہا، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر احتساب نفس پر جب دل ہوا مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے افضل تھا۔ کہ جو اپنے عیب دیکھے نا، بزرگوں کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تصوف کے اندر تلاوت الوجود۔ کیا لفظ ہے جی؟ تلاوت الوجود۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ، میں اگر سامنے دیکھوں کہ یار یہ آدمی نا یہ کام گندا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو میں اس کو بعد میں سمجھاؤں، پہلے میں دیکھوں کہیں میں بھی تو وہی کام نہیں کر رہا۔ اگر میں بھی وہی کام کرتا ہوں تو پہلے میں اپنے آپ کو سنواروں اور پھر میں اس کو سمجھاؤں۔ اچھا ایک اور بات ہے، میں جب اپنے آپ کو سنوار لوں گا نا، مجھے پھر کسی میں برائی نظر ہی نہیں آئے گی، پھر برائی نظر ہی نہیں آئے گی۔ بڑا خوبصورت کسی نے کہا، عمر بھر یہی بھول کرتے رہے، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے، کہ جب منہ گندا ہو پھر شیشہ صاف کرنے سے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا، منہ دھویا جاتا ہے۔ تو عیب ڈھونڈیں، لیکن کس کے؟ اپنے، اور دوسروں کی ڈھونڈیں کیا؟ خوبیاں۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے، اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ اگر آپ پرفیکشن کی تلاش میں نکلیں گے نا تو اکیلے رہ جائیں گے، کامل ڈھونڈیں گے نا تو اکیلے رہ جائیں گے۔ کامل ہم نے اگر دیکھنے ہیں تو سب سے کامل اکمل جو ذات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جہاں عیب کا گمان بھی نہیں ہے، عیب کا گمان بھی بے عیب۔ اور کیسے بے عیب؟ اتنی خوبیاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا ایک بات سمجھائی، وہ کہتے ہیں اچھائی ہوتی ہے نا، جو کیا ہوتی ہے، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آدمی سخی ہے نا، کتنا کو سخی ہوگا جی؟ اس کی ایک حد ہوگی نا، جب تک اس کے پاس پیسے ہیں، چاہے کھربوں ہوں اس کے پاس، لیکن ایک اس کی کیا ہے جی؟ حد ہے۔ ایک آدمی اس میں برداشت بڑی ہے، آخر اس کی بھی کیا ہوگی جی؟ ایک حد۔ لوگ کہتے ہیں یار ان کی نہ کو برداشت کر دے، اس بات کی بھی ایک کیا ہوتی ہے؟ حد۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خوبیاں عطا کی ہیں جن کی حد ہے ہی نہیں، کیونکہ حد بھی ایک عیب ہے کہ یہ ختم ہو گئی نا۔ سخاوت چل رہی تھی اور کیا ہو گئی؟ تناہی، اینڈنگ، ختم ہو جانا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ عیب تناہی کا مطلب لمیٹڈ ہونا بھی ایک عیب ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی خوبیاں لمیٹڈ نہیں ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ اللہ کے بندے ہیں اور مخلوق کے آقا ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اگر دائیں بائیں دیکھیں نا، ہم کہیں یار میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کوئی اس طرح بات نہیں بنے گی۔ حضور فرما رہے ہیں وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، معاف اس کو کر جو ظلم کرتا ہے، درگزر اس کو کر جس نے زیادتی کی ہے۔ یہ تو تعلیمات نبوی ہیں۔ تو اس لیے ہم دوسروں کی صرف خوبیاں تلاش کریں اور اپنے کیا ڈھونڈیں جی؟ صرف عیب۔ کس کے ڈھونڈیں جی؟ اپنے عیب ڈھونڈیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور بات بڑی خوبصورت، اللہ اکبر۔ حضرت فرید الدین فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی روٹی نہیں کھانی، ہر کسی کی
بلکہ ہر کسی کو روٹی کھلانی ہے۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ لینے والا نہیں دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بلکہ دینے والا، لینے والا نہیں اور کیا بلکہ دینے والا۔ فرماتے ہیں ہر کسی کے پاس جا کے روٹی نہ کھاؤ، کوئی روٹی کا پوچھے نا، اگر پوچھے بھی صحیح، آپ اسے کہیے اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ کہیں اور جا کے دیں جو زیادہ ضرورت مند ہو، اللہ اکبر، جسے زیادہ ضرورت ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی اور پیاس کا بھی عالم یہ تھا کہ ناقابل بیان ہے۔ دودھ کا پیالہ آیا، پیالہ ایک ہے اور بھوکے 70 ہیں۔ جن کو بھوک لگی ہے وہ کتنے ہیں جی؟ کتنے ہیں جی؟ 70۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ دیا نا مجھے اور میں سمجھا کہیں گے پی لے، اللہ اکبر، کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا ساتھ والے کو پلا دیں۔ کس کو؟ ساتھ والے کو پلا دیں۔ کہتے ہیں حضور کا حکم تھا، میں نے پیالہ دیا انہیں، اب انہوں نے پیا، چھوڑے ہی نہ پیالہ۔ اب ذہن میں تو یہی آئے گا نا، لو جی موقع گیا جی۔ کہتے ہیں انہوں نے اتنا پیا سیر ہو گئے، جب دوبارہ پیالہ مجھے دیا نا تو دودھ اتنا سا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں پھر دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، جب سب نے پی لیا نا آخر میں بچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو ہریرہ پی، اے ابو ہریرہ، اعلیٰ حضرت نے کہا نا کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ پھرنے کا مطلب ہے بس یار بس ہم دکھا بھی نہ ملو، اتنے رج گئے کہ بس یار دکھا بھی نہ ان میں، اتنا پیا انہوں نے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، میری بس ہو گئی۔ حضور فرمانے لگے نہیں ابو ہریرہ اور بھی، کہتے ہیں حکم تھا میں نے اور پیا، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے کہا ابو ہریرہ اور بھی، کہتے ہیں وہ دودھ میرے حلق تک آ گیا، حلق، اور وہ ختم نہ ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو ہریرہ لاؤ پیالہ مجھے دو۔ آپ نے اسے منہ سے لگایا اور اس پیالے کو ختم کر دیا۔ پیر کامل ہو کر مرید کا بچا ہوا دودھ پی رہے ہیں، یہ ہے بات سمجھنے والی، یہ ہے تعلیم۔ یہ نہیں کہا کہ یہ پیالہ کس کا ہے، یہ تو صوفہ والے ہیں اور میری شان میں معراج والا ہوں۔ کہا نہیں، امت کو پیغام دینا مقصود ہے کہ محبتیں اسی طرح بڑھتی ہیں اور اسی طرح تقسیم ہوتی ہیں کہ انسان کھلانے والا بنے بجائے کھانے والے کے۔ وہ یہ نہ سوچے میرے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ، برکت ڈالتا کون ہے جی؟ اللہ۔ حضور نے فرمایا 2 لوگوں کا کھانا ہے، وہ تیسرے کو بلا لے، تینوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ روٹی کی گنتی پیٹ نہیں بھرتی، برکت پیٹ بھرتی ہے، اور برکت نازل ہوتی ہے کھانے کے درمیان میں، سینٹر میں نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کی رضا سے اچھی نیت سے بیٹھ کے کھائیں، مشترک ہو کے بیٹھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی انہوں نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ اب ہر وقت مہمان کہاں سے آئے، اور رب جانے اور کھانا کھلانے والا جانے، اللہ مہمان بھیجتا تھا نا، اور کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ بغیر مہمان کے انہوں نے کھانا کھایا ہو۔ اور حضرت فرید الدین بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی روٹی مت کھاؤ بلکہ ہر کسی کو اپنی روٹی کھلاؤ، ہر کسی کو اپنی روٹی کھلاؤ، اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں گھٹیا آدمی ہے وہ جسے ہر وقت کھانے اور کپڑوں کی فکر لگی رہے، دنیا کی نمود و نمائش کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ اگر ایک آدمی سوچتا ہے کہ نہیں یار میں نے نماز پڑھنے جانا ہے، میرے کپڑے اچھے ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میری خوراک اچھی ہو تاکہ عبادت کے اندر تک، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کہے نہیں جناب میں نے وہ فلانی دکان سے سوٹ لے آیا تو میں جب تک نہیں لاؤں گا نا مجھے روٹی ہضم نہیں ہوگی، تو یہ چیز اس کاموں میں لگے رہنا یہ گھٹیا پن کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جس کی یہ سوچ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا دل اللہ کی یاد سے بے خبر ہے، غافل ہے، تو وہ اللہ کی یاد سے دور ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، اب دیکھیں نا، پہلے حضرت بابا فرید کی تعلیمات نے لوگوں کے معاشرت سنبھالی، اس کو سنوارا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیسے رہنا ہے۔ پھر وہ تعلیمات آئیں جس نے بتایا کہ انسان نے معاش کو کس طرح حاصل کرنا ہے، روزگار کس طرح کمانا ہے۔ اب روحانی معاملات آ گئے، پہلے دنیاوی تعلیمات ہو گئیں، اب آ گئی روحانی معاملات۔
آخرت کی تعلیمات۔ آپ فرماتے ہیں نیکی کرنے کے لیے نہ بہانے ڈھونڈا کرو، نیکی کرنے کے یہ نہ کہا کرو ابھی فلاں دن تو نیکی کی تھی، ابھی اس دن تو یہ کیا ہے، بلکہ اگر بہانہ مل جائے نیکی کا تو رشک کیا کرو کہ اللہ نے مجھے اس نیکی کا موقع دیا ہے، ورنہ یہ پیسے میرے کسی گناہ کے کام میں بھی تو لگ سکتے تھے نا، کہیں جوئے میں بھی تو لگ سکتے تھے، سود میں لگ سکتے تھے، اور یار اس کا کرم ہے، اس نے مسجد کی خدمت کا موقع دیا ہے، موقع مطلب کیا یار میں گیا ہوں مسجد اعلان ہوا ہے اور میں نے یہ رقم وہاں دے دی ہے، لیکن پھر انسان اپنی حیثیت کے مطابق دے، اپنی حیثیت کے مطابق دے، یہ نہیں کہ پھٹا ہوا نوٹ جو باہر نہیں چل رہا وہ جھولی کے اندر ڈال دیا، اور کوئی ایسے نوٹ ایسی حالت میں جو باہر لیتا ہی کوئی نہیں، وہ بھی جھولی کے 10 روپے بچہ نہیں لیتا گھر میں، اور یہ میں ایک ماڑے بچے کی بات کر رہا ہوں، ماڑے بچے کی جس کا ابا 500-600 کمانے والا ہے، اس کا بچہ 10 روپے نہیں لیتا، اور 10 روپے ہم مسجد میں ڈال کے ہم کہتے ہیں جناب ہم نے بڑا جناب ساڑھے معاذ اللہ اللہ وال نکلن گے، لوگوں کے نا کچھ نظریات ایسے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے نا ایک واقعہ، یا اللہ تیری بکریاں ہیں، اللہ نے کہا میرے پاس بھی بکریاں ہیں۔ حضرت موسیٰ بکریوں کا کام کرتے تھے نا، بکریاں چراتے تھے، سیل پرچیز کرتے تھے بکریوں کی، یا اللہ بٹا نہ لئیے بکریاں۔ اللہ فرمانے لگا موسیٰ لیکن بات تو ٹھیک ہے لیکن سودا وارے کا نہیں ہوگا، رہنے دے، یا اللہ تیرے سے سودا کریں اور وارہ نہ آئے، یا اللہ میں نے سودا کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے فلاں جگہ بکریاں جاؤ لے جاؤ، اپنی رکھا نا۔ حضرت موسیٰ نے سوچا تھا بکری بڑی بڑی فربا ہوگی، بڑا بڑا دودھ دیتی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا کسی بکری کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی چل نہیں سکتی، کوئی کھا نہیں سکتی، کوئی دودھ نہیں دے سکتی، یا اللہ یہ تیری بکریاں ہیں؟ کہا موسیٰ یہی میرے بندوں نے میرے نام پہ دی۔ ہمارا دیکھیں نا معاملہ بھی تو کچھ اس طرح کا ہے نا، اچھا اور دیں گے بھی نا یوں ایسے مٹھی بند کر کے یوں اندر ہی ڈال دیں گے، پتہ نہیں ہم نے کو بلینک چیک رکھ دیا ہم کہ صرف یہی نا کہ ساتھ ہو دیکھے گا یار ہے گا چودھری صاحب ہے تو پائے ہیں صرف 20 روپے۔ تو حضرت فرید الدین فرماتے ہیں نیکی کرنے کا بہانہ ڈھونڈو، کیا ڈھونڈو جی؟ نیکی کرنے کا بہانہ، کیونکہ خلوص کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ کبھی بھی اللہ رد نہیں فرماتا۔ نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈے، کیا پتہ کہ کس موقع پر کس برکت سے اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو آپ سیٹسفائیڈ رہو، آپ کا دل مطمئن رہے، آپ کو پریشانی نہ ہو، تو حسد کرنا چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو جی؟ حسد کرنا۔ حسد کی تعریف کیا ہے جی؟ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا چھوڑ دو۔ اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اس کا بندہ ہے، اللہ کا جتنا مرضی دے، اللہ نے مجھے جو دیا ہے اللہ کا شکر، میں تو اس قابل بھی نہیں نا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا میں نے ذکر سنایا تھا گزشتہ جمعے میں کہ بہت بڑا نام، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ حضرت جنید فرمانے لگے ایک کام کر لو تو تم شکر گزار بن جاؤ، ایک کام کر لو۔ فرمایا وہ کچھ عرض کیا گیا وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے اپنے آپ کو اس نعمت کے قابل نہ سمجھو جو اللہ نے عطا کر دی ہے، یہی شکر ہے کہ یہ سمجھو کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، کہ میں اس شان کے لائق نہیں تھا، یہ تو اللہ نے فضل فرما دیا ہے۔ کہا یہ شکر ہے اللہ کا کہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو دیکھیں نا انسان حسد نہ کرے تو وہ مطمئن رہے گا۔ اللہ اکبر۔ چلیں اب ایک اور مزے کی بات، وہ فرماتے ہیں آج ہمیں بڑا بڑا مان بڑا بڑا ناز ہوتا ہے نا، میرے فلاں بیلی نے فلاں دوست نے، ہماری فرینڈشپ ہے، ہماری گیدرنگ ہے۔ سنیں حضرت فرید الدین فرماتے ہیں جس دل میں علماء اور مشائخ کی محبت ہو، علماء اور مشائخ کی، عالم دین اور پیر کی محبت ہو جس کے دل میں، تو محبت کا ایک ذرہ، اس محبت کا ایک ذرہ گناہوں کے ڈھیر کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ محبت کا ایک ذرہ، اور ذرے کی کیا حیثیت ہو؟ ایک ذرہ سا ذرہ بھی ہوگا نا تو انسان کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو پیر
اہل سنت کے طریقے پر نہیں ہیں اور ان کے اقوال اور افعال، حرکات اور سکنات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں تو وہ پیر نہیں ہیں، وہ ڈاکو ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں مہمان جب بھی آئے اس کی خدمت کرو، لیکن کبھی بھی تکلف کیونکہ تکلف کرو گے نا تو آپ دوسری روٹی پر اکتا جاؤ گے اور مہمان کے جو حقوق ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، بدگمانی پیدا ہو جائے گی نا، یار جاننا ہی نہیں، بہ ہی گیا تھے ایسے ساڈے گوڑیاں چ بہ گیا آگے، تو وہ تو حقوق ضائع ہو جائے۔ تکلف نہیں، جو آپ اپنے لیے پکا رہے ہیں وہی تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوں، اس کے لیے وہ اہتمام کریں، ورنہ پھر کہنا پڑے گا کہ مہمان جو ہے پرانا ہو گیا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اب یہ مہمان نہیں رہا، تو اس لیے وہ کام شروع ہی نہ کریں ہم کہ جسے ہم بحال اور برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اگر میں ایک ٹائم میں 6 کھانے بنا دوں اور مجھے پتہ ہے اس بندے نے کافی عرصہ رہنا ہے اور میں ہر ٹائم 6 نہیں بنا سکتا، تو پھر میں وہ کام شروع ہی ہاں کچھ ایسا کریں کہ کسی ٹائم میں کچھ خاص اہتمام بھی کریں، لیکن وہ سب کے لیے اور اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نہ ہو کہ قرض لینا پڑے اور جناب فلاں جگہ جائیں فلاں جگہ جائیں، تو مہمان سے تکلف، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ تازہ کھانا بنانے پر قادر ہو اور وہ پھر کہے کہ 2 دن کا پرانا سالن ہے وہ لے کے آئے اور روٹیاں بازار سے لے آتا ہوں، ایسا بھی وہ نہ کرے، تکلف نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کنجوسی کرنے لگ جائے، ہر آدمی اپنی شان کے مطابق دیکھے کہ اللہ نے اسے کس قدر نوازا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں بزرگ وہ ہے، کون جی؟ بزرگ کا مطلب ہے جی پہنچا ہوا، کیا مطلب ہے جی؟ پہنچا ہوا وہ ہے جس میں علم زیادہ ہے، جس میں کیا ہے جی؟ اچھا یہاں امام غزالی کی بات کروں گا، فرماتے ہیں علم اس میں زیادہ ہے جس میں حلم زیادہ ہے۔ علم والا وہ ہے جو حلم والا ہے، کہ علم والا وہ ہے جو برداشت والا ہے، چپ رہسن تے موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ اور پنجابی کی اگر ایک اور مثال دے کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پہندا، ہارن دا مل ہیرا۔ یار جہاں کوئی اپنا جیت رہا ہو نا، وہاں کی ہار میں اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، وہاں کو پتل کے تانبے شامبے نہیں ملتے، لیکن جو لطف ملتا ہے نا وہ ناقابل بیان ہے۔ فرما رہے ہیں بزرگی کا بادل علم ہے اور اس سے رحمت کی بارش برستی ہے۔ اگر رحمت سے دیکھیں، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، کوئی عام آدمی جٹ زمیندار کھیتی باڑی کرنے والا بوڑھا ہو جائے نا، سگی اولاد بھی نہیں آتی پاس، ملازم رکھتے ہیں، جناب ڈائپر چینج کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں، خدمت ان کو واش روم لے کے جائیں گے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمر سے سب کو محفوظ رکھے، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ چلتے پھرتے اٹھائیں، ہمیں کسی کا محتاج ارذل عمر سے بچا۔ قرآن بیان کرتا ہے نا، پڑھ کے دیکھیں اگر، کہ انسان جب جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے نا وہ بچپن کی طرف لوٹتا جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے نا وہ محتاج ہوتا ہے ہر چیز میں، لیکن بچے سے سارے خوش ہوتے ہیں اور بڑے سے سارے نفرت کرتے ہیں، گھن کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن عام آدمی بوڑھا ہو جائے نا، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ علم والا بوڑھا ہو جائے، اس کے حسن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ہلکے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس لوگوں کا رش لگ جاتا ہے زیادہ کہ یہ پیر صاحب بزرگ ہو گئے، اور ساروں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بڑے بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے، کیونکہ علم بڑھ گیا، حلم بڑھ گیا، بزرگی بڑھ گئی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ رحمت کی بارش تیز ہو گئی ہے، کہ وہ جو بوندا باندی تھی وہ اب چھما چھم برسنے لگی ہے۔ مرزا غالب نے نا اپنے بارے میں یہ کہا کہ جب ذوف بڑھا تو خوش بیانی آئی، تب بحر طبیعت میں روانی آئی، جتنی بڑھتی گئی پیری غالب اتنی میرے شعروں پہ جوانی آئی۔ اور آدمی بوڑھا ہو جائے نا عقل ختم ہو جاتی ہے، لیکن کوئی عالم بوڑھا ہو جائے نا تو اس کا علم وہ کبھی نہیں بھولتا، یہ اللہ کی شان ہے، وہ علمی مسئلہ کبھی نہیں بھولے گا، یہ اللہ کا کمال۔ ویسے وہ باتیں بھول جائے، ویسے وہ باتیں، لیکن شرعی مسئلہ وہ نہیں بھولے گا۔ ابھی آپ کو میں حضرت بابا فرید کی ایک بات بتاؤں گا کہ آخری وقت میں نا ان کا حافظہ ختم ہو گیا، لیکن نماز کا طریقہ نہیں بھولے، نماز کے فرائض واجبات، نماز اسی طرح پڑھی جس طرح پہلے پڑھتے تھے، اور ابھی میں بتاتا ہوں کس طرح وہ نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا یہ ہے نا
کہ اس کے ذریعے لوگوں کو نفع ملتا رہے، وہ دین کا علم سیکھنا کبھی بند نہ کرے، وہ دین سیکھتا رہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 محرم صبح کے وقت نا قرآن کی تلاوت شروع کی۔ یہ 664 ہجری کی بات ہے، 569 ہجری سے لے کر 664 ہجری تک صبح قرآن کی تلاوت شروع کی، پڑھتے رہے، بریک ہی کوئی نہیں، کھانے پینے کی یا بشری تقاضوں کی جو بریک ہوگی وہی کی، کوئی بریک نہیں۔ اس کے علاوہ نماز کا وقفہ ہوگا، تسلسل سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ شام ہو گئی اور 5 قرآن ختم ہو گئے۔ کتنے جی؟ 5 قرآن ختم ہو گئے۔ ایک بندہ 5 دفعہ بہشتی گزرا ہے اور اس کو 50 سال زندگی کی ہو گئے اور 5 قرآن ہی نہیں پڑھے اس نے، وہ سوچے۔ اچھا، جب 5 محرم آئی نا، اگلا دن شروع ہوا تو پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، پھر 5 قرآن ختم کر لیے، ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ جب فارغ ہوئے نا ذکر اذکار کر کے 5 قرآن، مرید اب سارے بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں تھا اندازہ کہ کیا ہونے لگا ہے۔ وہ آئے، حضرت جی آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ابھی باہر جا کر بیٹھو، میں کچھ دیر کے بعد اندر بلاؤں گا، پھر اندر آ جانا۔ تو کچھ دیر گزری تو اندر سے حضرت بابا فرید کی آواز آئی کہ یار کا یار سے ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ مرید سمجھے نہیں کہ یہ کس یار کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت معین الدین کا بھی جب انتقال ہوا تھا نا، تو ماتھے پر لکھا گیا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا دوست اللہ کی دوستی میں دنیا سے چلا گیا۔ تو حضرت فرید الدین نے کہا یار کا یار سے ملنے کا وقت آیا۔ یہ اندر سے آواز آئی، کسی نے کہا حضرت فرید کی تھی، کسی نے کہا یہ غیبی آواز تھی۔ الخیر مرید اندر چلے گئے۔ اتنے میں عشاء کی نماز اذان ہو گئی اور حضرت فرید الدین نے نماز پڑھائی۔ حضرت 95 سال کی عمر ہے اور حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے با جماعت نماز ادا کی۔ یار کیا کہنا اس نماز کا جس سے پہلے 10 قرآن پاک ختم کیے جا چکے ہیں۔ جب نماز پڑھا دی نا تو حضرت فرید الدین بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، عقل ختم ہو گئی۔ جب ہوش آیا نا تو ہوش آنے کے بعد یعنی کہ نسیان لاحق ہو گیا نا، میموری دے کے چلی گئی۔ پوچھا لوگ مریدوں سے میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کہا جی پڑھی ہے۔ یار عقل ختم ہو گئی، لیکن اس بات کی عقل ہے کہ نماز کا حساب اللہ کو دینا ہے، شرعی مسئلہ ہے نا۔ ویسے تو میموری لوز ہو گئی، ختم ہو گئی، زیرو میموری ہو گئی، لیکن یہ عقل میں بات آ رہی ہے، یہ یاد ہی نہیں کہ ابھی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ روز محشر کے جہاں گداس بوت اولین پرسش نماز بوت کے نماز کا سوال ہوگا۔ مرید کہنے لگے آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ایک دفعہ پھر پڑھ لوں۔ پھر پڑھی نماز، اللہ اکبر، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی۔ کتنی دفعہ جی؟ 3 دفعہ نماز پڑھی عشاء کی، اور جب تیسری دفعہ نماز ادا کر رہے تھے نا تو پہلی رکعت کے سجدے میں گئے۔ پہلی رکعت کے حضرت فرید الدین وہ ہیں جو عام دنوں میں ڈیلی 1,000 سجدہ ادا کرتے تھے۔ 1,000 سجدہ، اس کا مطلب یہ اللہ کو فرید کا سجدہ بڑا پسند آیا کہ فرید کو موت عطا کی تو سجدے کی حالت میں، کہ قیامت کے دن فرید جب اٹھیں گے تو سجدہ کر رہے ہوں گے اور قیامت تک ان کے نامہ اعمال میں سجدہ لکھا جا رہا ہوگا کہ سجدہ جب کیا نا پہلی رکعت کا تو سجدے کے اندر ہی روح جو ہے پرواز کر گئی، اور آخری جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا، یہ عقیدہ توحید بھی ہے۔ آخری جملہ جو حضرت فرید کی زبان سے نکلا وہ تھا یا حیّ یا قیوم، کہ ہم سب وہ ہیں جو فنا ہو جائیں گے، اور حی تو وہ ہے جس کی طرف جا رہے ہیں، اور قیوم بھی وہ ہے جس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کا مزار اور تدفین کی گئی، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خدمات جو سر انجام دی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دعا ہے اللہ سے اللہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔